گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا۔ عمر را ضائع مکن در گفتگو، یاد او کن یاد او کن یاد او۔ پیارے اسلامی بھائیو، شرح الصدور میں سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سوار بن مصعب حمدانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کی، اور انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ان کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پڑوس میں دو بھائی رہتے تھے جو آپس میں نہایت ہی گہرے دوست بھی تھے۔ اتفاقاً یا ضرورتاً بڑا بھائی اصفہان چلا گیا اور پیچھے سے چھوٹے کا انتقال ہو گیا۔ دونوں نوجوان تھے، ایک کا انتقال ہو گیا اور دوسرا بھی اصفہان میں تھا۔ جب وہ بڑا بھائی اصفہان سے واپس اپنے وطن لوٹا اور اس کو جب پتا چلا کہ میرا جوان بھائی انتقال کر چکا ہے تو وہ صدمے سے دور ہو گیا، اسے بہت ہی غم ہوا۔ روزانہ وہ اپنے بھائی کی قبر پر جاتا، فاتحہ خوانی کرتا، دیر تک آہیں بھرتا رہتا، روتا رہتا اپنے بھائی کی محبت۔ جیسے کہ آج کل بھی یہی روٹین ہے کہ جب کسی کا عزیز انتقال کر جاتا ہے تو نفسیاتی طور پر اپنے بھائی، اپنے بیٹے یا اپنے باپ کے لیے ہم روتے ہیں۔ یہ کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ جس طرح یہ قبر میں گیا مجھے بھی جانا پڑے گا، جس طرح اس کو موت آئی مجھے بھی موت اونچے اونچے پلنگوں سے اٹھا کر زمین کے اندر قبر کی کالی کوٹری میں سلا دے گی۔ خیر اس کو بھی احساس نہیں، وہ اپنے دوست کی محبت میں رویا کرتا۔ اس طرح 7 مہینے گزر گئے۔ 7 مہینے جب گزر چکے اور وہ ایک بار حاضری دے کر اپنے اس عزیز اور دوست یا بیسٹ فرینڈ کی قبر پر حاضری دے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ عالم غیب سے اس نے عربی میں 2 اشعار سنے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے دوسرے انسان پر رونے والے اس پر نہ رو بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کر، اے غیر پر رونے والے، اے اپنے دوست کی قبر پر رونے والے اس پر نہ رو، قبل اس کے کہ تو جس کے لیے رو رہا ہے تجھے بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اپنی اصلاح کی فکر کر، کیونکہ عنقریب تو بھی اس کی صف میں شامل ہونے والا ہے، عنقریب تجھے بھی مرحوم کہہ کر پکارا جانے والا ہے۔ جب اس طرح کے اشعار سنے تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس پر اس قدر خوف طاری ہوا، گھر پہنچنے کے بعد بس وہ کانپتا رہتا، وہ اشعار اس کے ذہن و دماغ سے ٹکراتے رہتے، اور 3 دن کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ نوجوان اپنے نوجوان دوست کے قریب دفن کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ آج نوجوان اپنے آپ پر پھولا رہتا ہے، اپنی موت کو بھولا رہتا ہے۔ اے جوانی کی مستی میں پڑے رہنے والے نوجوانوں، یاد رکھو ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔
सदा जवानी किसकी रहती है। अव्वल तो बुढ़ापा किसी किसी को मिलता है, तो ये हजारों का इज्तिमा हो तो उनमें 10, 15 या 20 मेरे बुजुर्ग होंगे जो मेरे ख्याल में 60 को उबूर कर चुके होंगे, बाकी तकरीबन इससे नीचे अधेड़ उम्र के, और इनमें भी भारी अक्सरियत तो वाकई नौजवानों की नजर आ रही है कि जो अधेड़ उम्र की दहलीज तक भी अभी ना पहुंच सके। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जवानी पर क्यों भूलते हो? क्या आप ये समझते हो कि आप अधेड़ उम्र के होंगे ही? क्या आप ये समझ बैठे हो कि आपको बुढ़ापा आएगा ही और बुढ़ापे में कुछ कर लोगे? नहीं नहीं, ये खाम ख्याली है। इस खुशफहमी में न रहिए। आप रोजमर्रा देखते हैं कि जब मौत आती है तो न जवानी को देखती है, न आरजुओं के उठते हुए सैलाब को देखती है, न अरमानों की बारात को देखती है, बल्कि ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, आप भी अखबारात में पढ़ते होंगे कि दूल्हा जो होते हैं, दूल्हा जिनके अरमानों की मेराज का वक्त अभी आया ही होता है कि मौत आकर उसको अपनी आगोश में ले लेती है। मेरे भाइयों, खा नौजवान हो, खा अधेड़ उम्र के हो, खा बूढ़े हो, आप अपनी मौत को फरामोश मत किया करो। काम वो किया करो जो मौत के बाद काम आने वाला है, वरना याद रखो कि बाद में पछताना पड़ेगा। खूब गौर कीजिए, खूब गौर कीजिए कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, इस दुनिया में हमें क्यों भेजा गया है। क्या इसलिए भेजा गया है कि एक दुकान से 2 दुकान बनाएं, एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंगें बनाएं? क्या इसलिए भेजा गया है कि अगर 5 एकड़ पर हमारा खेत है तो 10-20 एकड़ और लेना ही है, 150 एकड़ और लेना ही है, अपनी जमीनें बढ़ानी है, अपने कारोबार को वसी करना है और अपने घरों को सजाना है, एक से एक उसमें मतलब आसाइश के सामान मुहैया करना है? मेरे प्यारे भाइयों, क्या इसलिए दुनिया में आए हो? आओ अल्लाह तबारक व तआला क्या कलाम उठाकर देखो। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और हमने नहीं पैदा किया जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद और सूरज सितारे हैं जिया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए है, तू खुदा के वास्ते, सारी दुनिया तेरे लिए है। लेकिन अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुका दे, उसकी तरफ रुजू कर ले, मान जा, वगरना फिर पछताने से हाथ कुछ भी ना आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, अनकरीब हमें भी मौत आएगी, ये सबका यकीन है कि मौत जरूर आएगी। तो प्यारे भाइयों, क्यों ना पहले से इसकी तैयारी कर लें, अपनी जिंदगी के मकसद को समझें, जरा गौर तो करें। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और हयात को क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला ने हमें आजमाने के लिए दुनिया में भेजा। मैं नहीं कहता, सूरतुल मुल्क उठाकर देखें, खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करे। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। कुरान तो इसलिए कह रहा है कि मौत और हयात को इसीलिए पैदा किया गया कि कौन अच्छे अमल करता है, कौन नेकियां करता है, कौन अल्लाह की फरमा बरदारी करता है, कौन मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत शियारी अपनाता है, कौन सुन्नतों पर चलता है ना? कुरान ये कह रहा है। और आप ये कहते हैं अजी खाओ पियो और जान बनाओ। दुनिया में आए किसके लिए? कि दुनिया में आए किसके लिए? खाओ पियो और जान बनाओ। तो अपनी गलतफहमी दूर कर दो, कुरान को मानते हो, कुरान को मान लो। कुरान कह रहा है खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो मेरे भाइयों, मान जाओ, अपने हाल पर रहम करो। मजीद कितना जियोगे? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इनमें कोई 40 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा। वहाब बिन मुनब्बिह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, एक फरिश्ता रोजाना चौथे आसमान से सदा देता है, ए 40 बरस वालों, तुम्हारी खेती कटने का वक्त आ गया। ए 50 बरस वालों, तुमने आगे के लिए क्या भेजा? ए 60 बरस वालों, तुम्हारा तो कोई उज्र भी ना सुना जाएगा। मजीद वो फरिश्ता कहता है कि काश इंसान दुनिया में पैदा ही ना होता, और जब पैदा हो ही गया तो काश वो ये जान लेता
کہ میں دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا. حقیقت ہے کہ اس روایت کو اگر کوئی گرا سے باندھ لے تو شاید اپنی زندگی کامیاب گزارنے میں کامیاب ہو. لیکن سنی انسنی 3 گھنٹے انسان سنیما گھر میں بیٹھ سکتا ہے. انسان نہیں مسلمان سنیما گھر میں پلک جھپکائے بغیر بیٹھ سکتا ہے. لیکن اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ان کے رب کا کلام سنائے, جن کا کلمہ پڑھا, ان کی سنتیں بتائے, تو کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھسک رہا ہے, کوئی ادھر سے جا رہا ہے. یہ حالت سننے کے لیے بھی اے بھائیوں کسی کے پاس کوئی ہو, لیکن آپ کی یہ مصروفیت موت نہیں دیکھے گی. ملک الموت آپ کی مصروفیت نہیں دیکھے گی. بہرحال یہ کہ میرے بھائیوں, میں نے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن مجھے آتا نہیں کہ دل کس طرح بیدار ہوتے. میں جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں. میں نے جو کچھ کہا اپنے طور پر یہ سمجھ کر کہا کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں. ایسا کرنے کہنے سننے سے رب راضی ہو جاتا ہے. اسی جذبے اور اسی لالچ کے تحت میں کراچی سے چلا, شہر بشہر ہوا, آج آپ کے قدموں میں آیا. امید ہے کہ آپ میرا دل نہیں توڑیں گے. آپ کے قدموں میں دل ڈالا ہوا ہے, امید ہے اس کو ٹھوکر نہیں دیں گے, اس کو سینے سے لگائیے. یہ تڑپتا ہوا دل یہ چاہتا ہے کہ تمام مسلمان نمازی بن جائیں. میرا یہ جذبہ کہتا ہے کہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. اس لیے نہیں کہ آپ سچ بولو گے تو کوئی مجھے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا, یا آپ جھوٹ بولو گے تو میری کوئی رقم چھین لے گا. خدا کی قسم اس لیے نہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی نہ یہاں تکلیف اٹھائیں نہ وہاں تکلیف اٹھائیں. تو میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا. مجھے پتا ہے کہ آپ کو پھڑیا ہو جاتی ہے تو آپ بے چین ہو جاتے ہو. اگر کوئی کانچ بھک جاتا ہے, پیر میں کانچ یا شیشہ یا کانٹا لگ جاتا ہے, پاؤں سوج جاتا ہے, اور آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو, دوائیں کھاتے ہو, بڑی مطلب یعنی کہ تکلیف اٹھاتے ہو, علاج بہرحال ہو جاتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا جو بڑا آسان ہے, اس کی سزا بڑی خطرناک کہ بار بار آپ کا چہرہ, آنکھیں اور ناک کے نتنے چیرے جائیں گے, پھاڑے جائیں گے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنی تکلیف ہے. تو بھائیوں, اس سے بچانا چاہتا ہوں. آپ بھی اللہ کرے بچ جاؤ, اور آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی بچا لے. میں کوئی نیک پرہیزگار نہیں, میں بھی بہت گناہگار. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بس ہم مل جل کے ایک دوسرے کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں. اسی طرح میرے بھائیوں, ابھی تو فلموں میں بڑا لطف آتا ہے, بڑا سرور آتا ہے, مگر اے بھائیوں, حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی اپنی آنکھ کو حرام سے بھرے گا, اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دیا جائے گا. مجھے بڑی ہمدردی ہے اے بھائیوں, میں دیکھتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کی آنکھ میں کوئی مٹی کا ذرہ چلا جاتا ہے, آپ مسل کر آنکھوں کو سرخ کر ڈالتے ہو, بڑا ترس آتا ہے, دوائی ڈالتے ہو, گولیاں کھاتے ہو. تو وہ نازک آنکھ, اے فلمیں دیکھنے والوں, اے ڈرامے دیکھنے والوں, اے بدنگاہی کرنے والوں, وہ نازک آنکھ جو مٹی کا ہلکا سا ذرہ برداشت نہیں کر سکتی, اگر اس میں آگ بھر دی گئی تو کیا کرو گے, کیا ہوگا؟ گناہوں سے مجھ کو بچایا